جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد حاصل کرتا ہے۔ اللہ اسے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بننے دیتا۔ انسان ہاتھ سے بہت کچھ کما سکتا ہے، مال تو بہت ہی زیادہ کما سکتا ہے، لیکن ایک عزت ہوتی ہے جسے کمانے کے لیے اسے اپنی ہر خوبی، ہر عمل درست کرنا پڑتا ہے۔ عزت، مقام، مرتبہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار مومنین کے بلند درجات اور رتبے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہی سب سے اہم چیز ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کو کس مرتبے پر رکھتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ کیا آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو عزت دیں؟ پہلے اپنی عزت خود کریں۔ اپنی عزت نفس کو قائم رکھ کر کی جاتی ہے۔ کبھی کسی بھی انسان کو اپنا رازق نہ سمجھیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مال کی وجہ سے خود کو بے عزت کروا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے۔ جو انتہائی مشکل میں صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ ہم رزق کے کسی نہ کسی ذریعے کی وجہ سے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ اپنا کام محنت سے کریں، کوشش کریں، کسی بھی انسان کو سب کچھ نہ سمجھیں۔ خوشامد دنیا کی بدترین چیز ہے۔ کبھی کسی کی خوشامد نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ فلاں انسان ہی میرا کام کر سکتا ہے، یا یہ فلاں ہی میری زندگی ہے، یا اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی چیزیں قبول کریں۔ جو لوگ اپنی شناخت، اپنی چیزوں کو قبول کرتے ہیں وہ اپنی عزت بڑھا لیتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں۔ انسان اس وقت دوسرے لوگوں کو اہم سمجھتا ہے جب وہ اپنی اہمیت کم سمجھتا ہے۔ اگر آپ خود کو کم سمجھتے ہیں، اپنی اہمیت کو کم کرتے ہیں، تبھی آپ کو دوسرے لوگ خود سے زیادہ اہم لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی نظروں میں۔ بہتر ہے کہ خود کو علم حاصل کرنے میں لگائیں۔ علم والے بہت پر اعتماد ہوتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک علم سے ہی انسان جانا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ کے سوا کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، لیکن معاملات کے نتائج میں نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کبھی کبھی کسی انسان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی، جینا مرنا سب آپ اس تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ اگر وہ انسان چاہے تو آپ کو ہنسا سکتا ہے، اگر وہ انسان چاہے تو آپ کو رلا سکتا ہے۔ آپ ایموشنلی، اسپریچولی اس پر اتنا ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں کہ وہ انسان آپ کو اپنے اشاروں پر نچانے لگتا ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کب آپ اس انسان کے اشاروں پر ناچنے لگتے ہیں، اپنی دکھ، خوشی سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو بہت بری لگتی ہے، اللہ کو بالکل ناپسند ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں بنایا۔ کیا آپ نے کبھی ان پرندوں کو دیکھا ہے جو سارا دن تو چگتے رہتے ہیں، لیکن رات کو جب وہ اپنے گھونسلوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو اپنا دانہ پانی ساتھ لے کر نہیں جاتے؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں آج بھی کھلایا تو کل بھی کھلائے گا۔ وہ کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے سوائے اللہ کے۔ تو اسی طرح آپ کا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے پہلے آپ کی مشکلات کو حل فرمایا تھا تو اللہ اب بھی کرے گا۔ اگر اللہ نے پہلے آپ کو غم سے نکال کر خوشیوں کی طرف لے کر آیا تھا اور آپ کو خوشیوں سے نوازا تھا تو اللہ اب بھی ایسا ہی کرے گا۔ بس یقین ہوتی ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ جتنا آپ کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور پتہ ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گھبرایا مت کریں۔ اگر کبھی کوئی بڑی مصیبت، کبھی کوئی بڑی پریشانی بھی آ جائے تو آپ کا اتنا تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کو میرے ہر حال کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں کس حال سے گزر رہی ہوں۔ تو اللہ نے اگر میری قسمت میں ابھی، میرے وقت میں ابھی یہ دکھ لکھ رکھا ہے تو یقیناً اللہ نے آگے آسانیاں بھی رکھی ہوں گی، اللہ نے آگے خوشیاں بھی رکھی ہوں گی۔ آپ کو کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں دنیا والے صرف آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کو سسپینس ہوتا ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میں ان حالات سے گزر رہی ہوں یا پھر گزر رہا ہوں، تو وہ آپ کے سامنے تو کہیں گے اوہو تمہارے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے،
لیکن یقین جانیں جب وہ اپنے آپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے ایسے ہوتا تھا، یہ ایسے ہوتی تھی، اس میں اتنا ایٹیٹیوڈ تھا، اب اس کو مشکل میں آ گھیرا ہے تو اب اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سوا کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے بہت زیادہ خوشیاں رکھی ہیں، اللہ میرے حال سے باخبر ہے، تو اللہ میرے لیے ضرور کوئی آسانی کا راستہ نکالے گا۔ تو پھر آپ دیکھنا کہ اللہ وہاں سے آپ کے لیے راستے نکالے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں جاتا کہ یہاں سے بھی کوئی حل نکل سکتا ہے۔ جب انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر کر رہا ہے، یا ابھی نہیں تو یقیناً آنے والا جو وقت ہوگا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا، تو پھر آپ کو بڑی سے بڑی پریشانی بھی آپ کو بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آپ کو بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی۔ جیسا آپ کسی انسان پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں، ویسا ہی اندھا بھروسہ، اندھا یقین آپ اللہ کی ذات پر کریں۔ اللہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے سرخرو کرتا ہے جن لوگوں نے آپ کو گرایا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ پر ہی یقین رکھیں۔